السلام علیکم ویورز، ویلکم ٹو اصلاح کلب آفیشیل یوٹیوب چینل۔ اگر آپ اس چینل پر نیو ہیں تو اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اس چینل پر اسلامک ویڈیوز شیئر کی جاتی ہیں۔ تو شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو۔ آپ ہو سکتا ہے نہ نکلتے ہوں، میں بھی، مجھے ویسے امید تو نہیں کہ آپ گھر میں یا مخصوص علاقوں میں رہتے ہوں۔ بعض جگہ بہت اچھا جلوس نکلتا ہے، بالکل سلیقے کے ساتھ نعت خوانی، فضائل مصطفیٰ بیان ہوئے، ختم ہو گیا۔ لیکن نکلیے ذرا روڈوں کے اوپر، جا کر دیکھیں ذرا کیا ہو رہا ہے۔ میلے ٹھیلے لگ گئے ہیں، ڈھول ڈھمکے پہ لڑکے ڈانس کر رہے ہیں، مسجدوں کے چھجوں پہ ڈانس ہو رہا ہے، لڑکیوں کو حور بنا کے بٹھایا ہوا ہے، چپس تقسیم ہو رہے ہیں، ہزاروں کی تعداد میں لوگ جھپٹ رہے ہیں، جمعہ قضا ہو رہا ہے، نمازیں قضا ہو رہی ہیں، کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اور جی کیوں آئے؟ 12ویں منانے کے لیے آئے۔ لائٹنگ کر کے، تغرے بنا کر، نقوش بنا کر، اونٹ کھڑے کر کے، پہاڑ بنا کر میلہ بنا دیا ہے۔ عورتیں مرد نکل کر تفریح کے لیے باہر نکل رہے ہیں، جسم سے جسم مس ہو رہا ہے مرد عورت کا، لیکن ثواب کی نیت سے نکلے ہوئے ہیں۔ صاحب بھئی ہم تو دیکھنے جا رہے ہیں کہ 12ویں کی لائٹنگ کیسے، روک کے تو بتائیں، نمازی بنائیں ان کو۔ اب جب ہم اس قسم کی نشاندہی کرتے ہیں، پھر وہی یہ سنیوں کے خلاف بولتے ہیں۔ ارے بھائی، کیا ان خرافات کرنے والے کو آپ سنی کہیں گے؟ میں کہتا ہوں خدا کی قسم، اگر سنیت سے خارج کرنا ہے نا، ان لوگوں کو کرو۔ لیکن ہمارے الٹا حساب ہے، جو ایک عالم دین اصلاح کرے بولتے لگتا نہیں سنی، اس کو خارج کر دو۔ ویسے ہی کام کرنے والے انگلیوں پہ گنے جا سکتے ہیں۔ اس قسم کے لیڈروں کی حماقت کہوں یا اس کو حکمت کہوں، ان کے نزدیک حکمت یہ ہوگا، میں تو حماقت کہوں گا کہ آپ گنے چنے افراد کو بھی سنیت سے خارج کرنے کے چکر میں ہیں، تو پھر سنیت کا ہوگا کیا یہ بتائیں؟ جاہلوں کے ہاتھ میں دے دیں ہم سنیت کو؟ تو اس طرح کی تائید کی وجہ سے بھی لوگ اطاعت سے دور ہو گئے، معمولات کا عادی بنا دیا صاحب، فضائل کا عادی بنا دیا، یہ پڑھیں گے یہ فضیلت، یہ کام کرو یہ فضیلت، اتنی رکعت پڑھ لو یہ فضیلت، اتنی چیزیں لکھ دو بسم اللہ اتنی مرتبہ، تم نجات پا جاؤ گے، برکت ہی برکت ہو جائے گی، فلاں 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 مزار پہ چلے جاؤ، چادر چڑھا دو تمہارا کام ہو جائے گا۔ ہمارے گھر میں ان معمولات کے ہم عادی بن گئے، جن کو میں ناجائز نہیں کہہ رہا ہوں، ہر چیز ناجائز بھی نہیں ہوتی، بشرطے کہ بالکل شرعی قیودات کے ساتھ۔ لیکن آپ میری بات کا اعتراف کریں گے، ایک گھر میں نماز نہیں پڑھی جا رہی، قرآن پاک ترجمہ تفسیر سے نہیں ہو رہا، اس کتاب میں اس گھر میں حدیث کی کوئی کتاب نہیں ہے، سیرت کی کوئی کتاب نہیں پڑھی جاتی، لیکن 11ویں ہو رہی ہے، 12ویں اہتمام سے ہو رہی ہے، 9 اور 10 محرم کی نیاز بڑے اہتمام سے ہے، کنڈوں کی نیاز کبھی نہیں چھوڑی ہے، ماہانہ ختم قادری بھی ہو رہا ہے، آیت کریمہ کا ختم بھی ہو رہا ہے، ابا مرے تو تیجا 40واں بھی کیا گیا ہے، لیکن جو اصل دین تھا، جس کی ترقین، جس کی ترغیب، جس کے بارے میں حکم قرآن و حدیث میں موجود ہے، وہ نہیں ہو رہا۔ یہ کس نے ذہن بنایا؟ یہ ہمارے ان مقررین نے بنایا ہے جو صرف بزرگوں کی کرامات سناتے رہتے ہیں، ان کے فضائل سناتے رہتے ہیں، اور قوموں کو یقین دلاتے ہیں کہ تم نماز نہیں بھی پڑھو گے، غوث پاک تمہیں جنت میں لے جائیں گے، مریدین تمہیں جنت میں لے جائیں گے، تم نعت خوانی میں بیٹھو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بروز قیامت تمہیں اپنے ساتھ جنت میں لے جائیں گے۔ ہمارے بزرگوں کو اللہ تعالیٰ دنیا میں اور آخرت میں بڑی طاقتوں سے نوازتا ہے، اس کا انکار نہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بروز قیامت جس کی طرف اشارہ کر دیں گے بخش دیا جائے گا۔ جب یہ آیت نازل ہوئی وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے حبیب ان قریب آپ کا رب آپ کو اتنا عطا فرمائے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اس پر سرکار نے عرض کیا رب کریم اگر یہی بات ہے تو میں اس وقت تک راضی نہ ہوں گا جب تک میری ساری امت داخل جنت نہ ہو جائے۔ اس کا انکار تو نہیں ہے، لیکن کیا ان باتوں سے ہم نے وہی نتیجہ اخذ کیا ہے جو صحابہ کرام نے کیا تھا؟ صحابہ کرام تو سرکار کے صحبت یافتہ تھے، آپ نے تو ہزاروں واسطوں کے بعد ان چیزوں کو سنا ہے، وہ تو ڈائریکٹ نبی کریم کی زبان اقدس سے سن رہے تھے، لیکن ان کی کوئی نماز قضا نہیں ہوئی، انہوں نے کوئی گالی گلوچ نہیں کی، انہوں نے کوئی ظلم و ستم کا بازار گرم نہیں کیا، انہوں نے شرعی احکام سننے کے بعد اپنی تیوریوں میں بل نہیں ڈالے، وہ پریشان نہیں ہوئے، انہوں نے سامنے والوں کو ڈانٹا ڈپٹا نہیں، ان سے نفرت کا اظہار نہیں کیا، انہوں نے اپنے گھر والوں کو آزاد نہیں چھوڑ دیا کہ جو گندگی کرنی ہے کرو، نہیں، بلکہ وہ ان باتوں کو سننے کے بعد اور شریعت پر سخت ہو گئے اور اللہ کا خوف اپنے دل میں محسوس کیا۔ لیکن ہمارے علماء بعض اوقات اور ہمارے پیر عظام، اللہ تعالیٰ رحمت نازل فرمائے ان پیروں کے اوپر، انہوں نے بھی بڑا بیڑا غرق کیا، اپنے آستانے کی تعداد بڑھانے کے لیے صحیح جو اصلاح کرنی چاہیے وہ چھوڑ دیں، یہ لوگ بدزنوں کے نہ بھاگ جائیں، فضائل کرامات ذکر کرو،
اللہ اللہ. ارے پہلے بھائی مرید کو حرام تو چھڑوا دو. ٹھوس ٹھوس کے حرام کھا رہا ہے, یہاں پر آگے دل پہ ضربے لگا رہا ہے. کچھ بھی نہیں ہوگا, 100 سال ضربے لگاتا رہے, اس سے کہاں دل صاف ہوتا. موت کو وہ یاد نہیں کر رہا, استغفار وہ نہیں کرتا, قرآن پاک کی تلاوت وہ نہیں کرتا, اچھوں کی صحبت میں وہ نہیں بیٹھتا, ہر قسم کے گناہ وہ کر رہا ہے. آپ دل پہ ضربے لگا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں پاک ہو جائے گا دل, اور پھر یہ مثل آئینہ ہو جائے گا, تمہیں عرش نظر آئے گا اس کا. اب وہ کان میں پوچھے حضور آپ کو کتنی مرتبہ نظر آیا, کیسا تھا عرش؟ حضرت نے خود نظر بھی دیکھا. چارپائی کا تصور کر لیتے ہیں ہمیشہ ذہن میں اور کہتے ہیں عرش دیکھ لیا. یہ ڈبے پیر ایسی ہوتے ہیں, یہ اس طرح بہلاتے رہیں گے بیٹا. آپ آوارہ گردیاں کریں, ہر طرح کا غلط کام کریں, پھر آ کے 1 لاکھ کا چیک دے پیر صاحب کو اور کہے کہ حضور کچھ باطنی حالت خراب ہے, پتہ نہیں میرے آخرت میں کیا ہوگا. چیک لے کے جیب میں رکھیں گے, بیٹا تو فکر کیوں کرتا, فقیر ہے نا, یعنی کرو آوارہ گردی, کوئی مسئلہ نہیں ہے, کرو لگے رہو, ہے نا. ہم ان لوگوں نے بیڑا غرق کر دیا ہماری قوم کا. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس مقام پہ کوئی ایسا عالم دین ہو جو لوگوں کو صرف اللہ کی رحمت کے واقعات بتائے, اللہ کے عذاب سے نہ ڈرائے, اس مقام پر شیطان کو آنے کی ضرورت نہیں, یہی کافی ہے. دیکھا آپ نے, اللہ ان مشائخ پہ ہزارہ رحمت نازل فرمائے جو بغیر لومت لائم کے خوف کے, کسی ملامت کرنے والے کے ملامت کے خوف کے بغیر اپنے مریدین کی صحیح اصلاح کرتے ہیں. اور اللہ ان علماء پہ رحمت نازل فرمائے بشمول مفتی منیب الرحمان صاحب کے, کہ میں تو ان کو اس معاملے میں اپنا استاد ہی مانتا ہوں. حالانکہ میں نے کتاب ان سے کوئی نہیں پڑھی ہے, لیکن جس ہمت اور جرت کے ساتھ آج نہیں وہ سالوں سے لگے ہوئے ہیں اس معاشرے کی برائی کو ختم کرنے کے لیے بیانات کے ذریعے, وہ بیچارے کوشش کر رہے ہیں, کوئی نہ سنے تو نہ سنے. حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تبلیغ کی تھی اور ان کی قوم نے نہیں سنا, تو ٹھیک ہے, پھر ان کا قصور تھا نا. لیکن ان جیسے علماء جو قوم کے سامنے اپنے بچوں سے پیار اور محبت رکھتے ہوئے آپ کی آخرت کی فکر میں اپنے دل کو جلاتے ہیں, اللہ ان پر اپنی رحمت نازل فرمائے. تو دوسرا ہمارا جو بڑا مسئلہ ہوا, ایک سرپرست گئے, دوسرا یہ نعت خانوں نے بیڑا غرق کیا, تیسرا ہمارے طبقہ علماء نے کیا کہ ان کے بیانات اس طرح کے نہ رہے کہ کرنٹ ایشوز کے اوپر کلام ہوتا, بچے چیلنجز کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہوتے, علم دین کی طرف مائل ہوتے. پیشہ ور لوگ ہوتے پھر جناب ہوتے نچھاور کرنے پیسے, شرم کرو, حیا کرو, اے دین دی تبلیغ ہے. دیوبندی جب اعتراض کرتے ہیں جناب یہ انہوں نے بریلویوں نے کیا رچا رکھا ہے تماشا ڈھونگ, تو یہ کہتے ہیں جناب دیوبندی بکتے ہیں. دیوبندی ٹھیک کہتے ہیں, وہ ٹھیک کہتے ہیں. آپ کیا دین کی خدمت کر رہے ہیں؟ کیا رسول اللہ نے یہ کام کرایا تھا؟ آپ غور کریں, آپ حضور کا منشا دیکھیں, آپ کا مقصد بعثت دیکھیں کہ حضور نے. یقین جانیے درد دل ہے. میں فرانس کو کہوں کہ تم گستاخ, میں ڈنمارک کو کہوں کہ تم گستاخیاں کرتے ہو, اور یہاں میلاد کے نام پہ جلوس, اس پہ ڈھول اور ڈمکے اور کنجریوں کے ڈانس. یقین جانے یہ نبی سے عشق نہیں توہین ہے. چونکہ یہ علماء کی ذمہ داری ہے تو میں اس لیے ہاتھ جوڑ کے علماء کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ لفنگوں سے بچا لیجئے دین, ورنہ اگلی نسل کے پاس دین نہیں ہوگا, دین نہیں ہوگا. تو میرے بھائیوں اور دوستوں, میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں آپ سے بعد میں اور اپنے آپ سے پہلے, اپنے واسطے سے آپ حضرات سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ربیع الاول کا مہینہ اس لحاظ سے بڑا مبارک مہینہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں بھیجنے کے لیے انتخاب فرمایا. اور جب ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے تو ہمارے ملک میں خاص طور پر جگہ جگہ, گلی گلی, محلے محلے محفلیں منعقد ہوتی ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ بھی کا بیان بھی ہوتا ہے, جلسے بھی ہوتے ہیں, چراغاں بھی کرتے ہیں لوگ, اور نہ جانے کیا کچھ عید میلاد النبی کے نام پر کیا جاتا ہے. لیکن ہم سب کے سوچنے کی بات یہ ہے کہ یہ ہم کب سے یہ کام کرتے چلے آ رہے ہیں. سوچنے کی بات یہ ہے کہ آیا ان رسمی کارروائیوں کے بعد کیا ہماری زندگی میں کوئی تبدیلی آتی ہے؟
اتنے جلسے ہو گئے, اتنی تقریریں ہو گئی, اتنی محفلیں منعقد ہو گئی, اتنی نعتیں پڑھی گئی, اتنے درود و سلام ہوئے. الحمدللہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک مرتبہ درود شریف کوئی بھیج دے تو اللہ تعالیٰ اس کے اوپر 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. لیکن سوال یہ ہے کہ یہ سب کچھ ہونے کے بعد کیا ہماری زندگی میں کوئی تبدیلی آتی ہے؟ کیا ایسا ہوتا ہے کہ ان کارروائیوں سے پہلے ہم کسی سنت سے محروم تھے اور اب ان کارروائیوں کے بعد کسی سنت پر عمل کرنے کی توفیق ہو گئی؟ اگر اس سوال کا جواب ہم اپنے گریبانوں میں منہ ڈال کر دیکھیں تو بظاہر اکثر و بیشتر اس کا جواب نفی ہی میں ملے گا. جس ڈھب پر زندگی پہلے چل رہی تھی اب بھی چلتی ہے. پہیا جس طرح گھوم رہا تھا اب بھی گھوم رہا ہے. پہلے اگر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی اتباع کی فکر نہیں تھی اب بھی نہیں. تو بتائیے کہ آیا اس بات سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوں گے کہ میری امت کے لوگوں نے میری تعریفیں تو بہت کر لی, لیکن کیا میں جس کام کے لیے آیا تھا اور جو پیغام میں لے کر آیا تھا, جو سنتیں میں نے وضع کی تھیں, ان کے اوپر عمل میں کیا صورتحال پیدا, اس پر عمل کی طرف دھیان نہیں, تو کیا اس سے خوشی ہوگی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم؟ کیا آپ دنیا میں اسے تشریف لائے تھے کہ آپ کی تعریف میں قصیدے پڑھے جائیں؟ آپ کو تو پیشکش ہوئی تھی کہ اگر آپ چاہیں تو دنیا کا سارا مال و دولت آپ کے قدموں میں ڈھیر کر دیا جائے. اگر آپ چاہیں, سردار بننا چاہیں, تو ہم سب متفقہ طور پر آپ کو سردار بنانے کے لیے تیار ہیں. اگر آپ کو حسن و جمال کی خواہش ہے تو دنیا کا منتخب حسن و جمال آپ کی خدمت میں پیش کر دیا جائے. ساری پیشکش کر دی گئی تھی, مگر آپ اپنے اس پیغام سے, اپنی اس تعلیم سے باز آ جائیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جواب میں کیا فرمایا تھا کہ اگر میرے ایک ہاتھ میں آفتاب اور ایک ہاتھ میں مہتاب بھی دے دو گے تو میں اپنے اس دین کی اس تبلیغ سے باز نہیں آ سکتا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اگر محض تعریف ہی کرانی ہوتی تو وہ اس وقت پیغام قبول کر لیتے. تو ہم سب کے سوچنے کی بات یہ ہے کہ آیا ان ربیع الاول کے مہینے کے آنے کے بعد ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل میں کوئی ہمارے ترقی ہوتی ہے؟ بلکہ افسوسناک بات یہ ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے نام پر ہم وہ کام کرتے ہیں جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کی ممانعت فرمائی. بعض مرتبہ دلوں میں یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ ہم جو اپنے آپ کو حضرات علماء دیوبند سے وابستہ قرار دیتے ہیں اور انہی کے خوشچی ہیں, کیونکہ ہمیں اس بات پر مکمل اعتماد, الحمدللہ وہ مکمل اعتماد اور یقین ہے کہ حضرات اکابر علماء دیوبند ہمارے بہترین اسوہ اس لیے ہیں کہ وہ اتباع سنت کی تصویر ہے, اور ہمیں اس بات پر مکمل اعتماد ہے کہ اہل السنت والجماعہ کا جو طریقہ ہے وہ ہمارے حضرات علماء اکابر علماء دیوبند اس کا مظہر ہے, ما انا علیہ و اصحابی کا مظہر ہے. تو چونکہ حضرات علماء دیوبند اور ان کی اتباع میں ہم بحیثیت خدام جامعہ دارالعلوم کوئی دن نہیں منایا کرتے, کوئی کسی
की बरसी नहीं मनाया करते, किसी की पैदाइश का दिन नहीं मनाया करते। यहां तक कि इस कायनात में सबसे ज्यादा अजीम हस्ती जो दर हकीकत वजह तख्लीक कायनात है, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपका यौम पैदाइश भी हम लोग नहीं मनाते। आपका वो यौम पैदाइश जिसको आज की इस्तिलाह में ईद मिलादुन नबी कहा जाता है, वो भी हम नहीं मनाते। लेकिन यौम पाकिस्तान मनाते, 14 अगस्त को यौम आजादी मनाते। तो बाज़ दिलों में, लोगों के दिलों में यह ख्याल पैदा होता है कि जब अगर दिन मनाना है तो सबसे ज्यादा उसके मुस्तहिक नबी करीम सरवर दो आलम मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश है या आपकी याद है, जिसको मनाने के लिए कोई तकरीब मुनक्किद की जाए। क्या वजह है कि हम ईद मिलादुन नबी नहीं मनाते लेकिन यौम पाकिस्तान मनाते हैं, आजादी पाकिस्तान का दिन मनाते हैं? तो मैं उसकी वजाहत करना चाहता हूं कि इसमें कोई शक व शुबा नहीं है कि इस कायनात की तारीख में सबसे बड़ा अजीम दिन वो था जिसमें अल्लाह तबारक व तआला ने इस कायनात की हिदायत के लिए जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मबऊस फरमाया। उससे ज्यादा अजीम दिन इंसानी तारीख में कोई और नहीं जिसमें आप तशरीफ लाए। लेकिन आप ही की तालीमात और आप ही की सुन्नत और आपके जानिसार सहाबे किराम की सुन्नत यह है कि उन्होंने कभी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिन नहीं मनाया। और इसलिए नहीं मनाया कि अल्लाह तबारक व तआला ने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसलिए मबऊस फरमाया था ताकि आपकी हिदायत की रोशनी से ये कायनात मुनव्वर हो और लोग आपकी तालीमात की इत्तिबा और पैरवी करें। आपकी ज़ाते वाला सिफात वो हर किस्म की रस्मी कार्रवाइयों से कहीं बालातर है और हजरत सहाबे किराम जो आपकी जिंदगी के एक सांस के बदले अपनी सारी जिंदगियां निछावर कर सकते थे, उन्होंने कभी ये दिन नहीं मनाया। जब उन्होंने जो कोई चीज न मनाई हो और उन्होंने उससे एतराज किया हो और उसके बजाय सारी जिंदगी इत्तिबाए सुन्नत की कोशिश की हो, उसको अगर हम मनाना शुरू करें तो दीन के अंदर एक इजाफा होगा, दीन के अहकाम में एक इजाफा होगा और दीन के काम में कोई इजाफा वो बिदात कहलाता है। मन अहदथ फी अमरिना हाज़ा फहुव रद्द, तो वो बिदात बन जाता है क्योंकि वो एक मजहबी मामला। ईद मिलादुन नबी मजहबी तकरीब के तौर पर मनाई जाती है, मजहबी ईद के तौर पर, ईद का नाम उसका रखा गया है और वो मजहबी तकरीब है। और मजहबी तकरीब अगर कोई शख्स मजहब का हिस्सा समझकर वो बनाएगा तो दीन में एक इजाफा होगा जिसका नाम बिदात। इसलिए हमारे अकाबिर उलमाए किराम ने उस बनाने का एहतमाम नहीं किया। जहां तक ये 14 अगस्त का ताल्लुक है, 14 अगस्त के यौम आजादी का ताल्लुक है, ये कोई मजहबी तकरीब नहीं है, ये कोई दीनी इज्तिमा नहीं है, ये दीनी तकरीब नहीं है, बल्कि ये मुल्की तकरीब है। और मुल्क की आजादी के तौर पर, उसके एक निशान के तौर पर उसको मनाया जाता है। कोई शख्स भी जो इसको मनाने वाला है वो उसको दीन का हिस्सा समझकर नहीं मनाता, उसको मजहब का जुज़ समझकर नहीं बनाता, बल्कि एक मुल्की तकरीब है। एक मुल्क के अल्लाह तबारक व तआला ने एक मुल्क हमें अता फरमाया और ऐसा मुल्क अता फरमाया जिसकी तफसील
मौलाना अजीजुर रहमान साहब ने बयान की है, तो वो हम एक मुल्क की तकरीब के तौर पर बनाते हैं। बिदअत उस वक्त बनती है कोई चीज जो शरीयत में न हो और शरीयत का हिस्सा उसको बना दिया जाए, लेकिन ये कोई शरीयत का हिस्सा नहीं, ये कोई दीन का कोई दीनी तकरीब नहीं, दीनी ईद नहीं, दीनी मजहब नहीं, दीन का कोई मजहबी हिस्सा नहीं। लिहाजा ये एक मुल्क की तकरीब है और ये ऐसा है जैसे कि अगर कोई शख्स अपने घर के अंदर कोई किसी अपने घर की तामीर हुई और उस तामीर के ऊपर कोई इज्तिमा करे, कोई दावत करे, तो ये कोई मजहब की तकरीब नहीं है, कोई दीन की तकरीब नहीं है। इसी तरीके से हम यौम आज़ादी पाकिस्तान का इसलिए मनाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपने फजल व करम से ये नेमत हमें अता फरमाई थी और मुल्क की तकरीब के तौर पर इसको मनाया। तो व्यूअर्स, वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए फी अमानिल्लाह।